اور جو مدینہ منورہ جاتے ہیں اور جو عمرے پہ جاتے ہیں وہ متوجہ ہو جائیں میری طرف، اور جنہوں نے جانا ہے سب نے جانا ہے انشاءاللہ، وکفا باللہ ولیا وکفا باللہ نصیر۔ اللہ سب کو لے جائے، بار بار لے جائے، ادب کے ساتھ، ادب کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ۔ میرے پاس جو بندہ بھی آتا ہے نا کہ میں عمرے پہ جا رہا ہوں، حج پہ جا رہا ہوں، کیا پڑھوں؟ میں کہتا ہوں یہ آیت پڑھ۔ اللہ اکبر، عجب، اس کے اندر کائنات ہے، مرادیں ملتی ہیں، مرادیں ملتی ہیں، مریض ختم ہوتے ہیں، مرضیں ختم ہوتی ہیں، راحتیں ملتی ہیں، تمنائیں پوری ہوتی ہیں، غیبی نظام متوجہ ہوتا ہے اس آیت کی برکت سے۔ جو حج پہ جائیں، عمرے پہ جائیں، آقا کے روضے کو ایسے دیکھتے ہوئے یا آنکھیں بند کے تصور مصطفیٰ کی حاضری اور حضوری کا تصور کر کے آقا کے سامنے اس آیت کو پڑھنا شروع کر دیں، پڑھنا شروع کر دیں۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا، بہت پرانی، میں نے مسجد نبوی شریف میں اعتکاف کیا، تو مجھے بندہ کہنے لگا کہ کوئی عمل ہے کہ جلد سے جلد حضور کا دیدار ہو جائے؟ ہاں ہے۔ ایسے میں نے کہا اس کو پڑھنا شروع کر دے اور دیدار مصطفیٰ کی نیت سے پڑھنا شروع کر دے، پڑھتا جا، پڑھتا جا، پڑھتا جا۔ اور جب بھی سو، وہ رمضان تھا، میں نے کہا دن کو سو، رات کو سو، اس کو پڑھ پڑھ اور لے جائے قلبی کے ساتھ پڑھ اور تڑپ کے ساتھ، تڑپ تڑپ۔ جسے میں اکثر عرض کرتا ہوں، ہم دعائیں پڑھتے ہیں، مانگتے نہیں ہیں، ہم دعائیں پڑھتے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا، دیکھ ادھر رہے، داڑھی کو کھجا رہے، ادھر کر رہے، ادھر دیکھ رہے، یہ دعائیں تو پڑھ رہے ہیں، یہ قوالی ہے کہ دعا ہے؟ ہم تو دعائیں پڑھتے ہیں، ہم مانگتے کہاں ہیں؟ اس بھکاری سائل سے پوچھ جو سڑک پہ کھڑا ہے، اس کا وجود بھکاری ہے، اس کے ہاتھ بھکاری ہیں، اس کا دل منگتا، اس کے بول منگتے، اس کا لباس منگتا، اس کی چال منگتی، اس کا حال منگتا، اس کی ڈھال منگتی، اس کی کیفیات مانگتی ہیں۔ اس سے پوچھ کیسے مانگا جاتا ہے؟ ارے اللہ کے سامنے اتنا ہی تو بن جا، چلو وہ تو کریم ہے۔ ارے بندہ سخت سے سخت جان ہو، ایسے فقیر کے سائل کے بول ہوتے ہیں، جیب میں ہاتھ جاتا ہے اور اس کی جیب بھر جاتی ہے، اور رب سخت جان نہیں، نعوذ باللہ، بڑا کریم، کریموں کا کریم ہے۔ اس کے سامنے تھوڑی سی اپنی حالت تو بنا، اے جوش جنو، اے جوش جنو، بیکار نہ رہے، کچھ خاک اڑا ویرانے کی، دیوانہ بھی بننا مشکل نہیں، صورت تو بنا دیوانوں سے، صورت تو بنا۔ فقیر جس طرح منگتا، بھکاری منگتا ہے، سائل منگتا ہے، ویسے کچھ مانگ کے دیکھ تو صحیح۔ کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، نہ خدا تو بحر تو، کشتی بھی تو، ساحل بھی تو، وائے ناکامی تو محتاج ساقی ہو گیا، میں بھی تو، مینا بھی تو، ساقی بھی تو، محفل بھی تو۔ مانگ کے دیکھ تو صحیح، پاگل بن کے، بھکاری بن کے، محتاج بن کے، منگتا بن کے، سائل بن کے۔ میں نے اس کا پڑھ، میں اپنے بھروسوں پہ نہیں کہہ رہا، میرا اپنا کوئی مان نہیں ہے، پر مجھے اس آیت پہ مان ہے۔ میرے اپنے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، نہ میں سونی، نہ میں سونی، نہ دولت پلے، کیوں کر یار مناوا ہو، اے دکھ سن ہر دم راسی، روندی ہی مر جاوا ہو۔ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ میں سونی، نہ دولت پلے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، پر مجھے اس اللہ کے نام پہ، اس آیت پہ مان ہے، بھروسہ ہے، بھروسہ ہے۔ تو پڑھ، اور پڑھ پاگل ہو کے، دیوانہ ہو کے، وجدانی کیفیت کے ساتھ۔ وجدان سمجھتے ہیں؟ ہائے ہائے، دیوانگی کے ساتھ پڑھ اور پاگل ہو کے پڑھ۔ مجھے یقین ہے تجھے۔ اور پھر میں نے اس سے ایک بات کہی، بات پتہ نہیں کوئی اس وقت ایسی نکلی، اللہ کے ہاں قبول ہو گئی۔ میں نے ایسے کہا، میں نے کہا سونے دا روزہ ہوئے تو سونے دی مسجد ہوئے تو سونے دا قرآن ہوئے تو سونے دا دیدار نہ تھی۔ ہائے ہائے، سونے دا روزہ ہوئے، ایسے میں نے ایسے کیا، سونے دا روزہ ہوئے تو سونے دی مسجد ہوئے تو سونے دا قرآن ہوئے تو سونے دا دیدار نہ ہو، کیسے ممکن ہے؟ پتہ نہیں کیا بات تھی اللہ کی طرف سے۔ صالح شخص تھے، رو کے مجھے کہنے لگے مجھے وہ دیدار ہوا ہے جو آج تک سوچ نہیں سکتا۔ حج میں جانے والے، مسجد نبوی میں جانے والے، عرفات میں جانے والے، مینا میں جانے والے، مزدلفہ میں جانے والے، صفا مروہ سعی کرنے والے اس آیت کو پڑھیں، اور دعائیں پڑھ سکتے ہیں اور اعمال کر سکتے ہیں، بہت مسنون دعائیں ہیں، بہت مسنون اعمال ہیں، سب میں برکت، سب میں خیر، سب میں نور ہے، سب کر سکتے ہیں۔ پر اس دعا کا جو نور ہے وہ یہ نور ہے کہ اس دعا سے دل کی مرادیں پا کے حاجی اور عمرے والا لوٹتا ہے۔ اگر وہ زندگی رب کی بدلنا چاہتا ہے، اپنی رب سے بدلوانا چاہتا ہے، دل کی معرفت چاہتا ہے،
محبت چاہتا ہے، نور چاہتا ہے، دولت چاہتا ہے، بیٹیوں کے رشتے چاہتا ہے، بیٹوں کی عزتیں اور وقار اور ان کے نصیب اور مقدر اور رزق کی صحت کے دروازے، عزت اور عافیت کے دروازے، خیر اور نور کے دروازے رب سے کھلوانا چاہتا ہے، پھر اس سے کہہ دیں کہ چپ کر کے نا اس آیت کو اپنی زندگی کا ساتھی بنا لے اور حضر جان بنا لے۔ اور وہاں میں نے ایک بندے سے عرض کیا، میں نے کیسے کعبہ کو ٹکٹکی باندھ کے دیکھتے ہوئے اس آیت کو پڑھ اور پھر سر جھکا لے اور تصور کر اس آیت کا نور کعبے پہ اترا، وہ نور میرے دل میں آ گیا۔ سنیں ذرا غور سے سنیے گا۔ میں نے ایک بندے سے کہا، ایک بندے سے عرض کیا، چکوال کا بندہ تھا، حج پہ میرے ساتھ ہوا، مجھے کہنے کا کوئی عمل بتائیں جو کعبے کا نور اور یہاں جو اللہ کی تجلیات اور رحمتیں آ رہی ہیں مجھے مل جائیں۔ تو میں نے کہا ایسا کر، اس آیت کو پڑھ کب ٹکٹکی باندھ کے کعبے کو دیکھتے ہوئے تصور کے ساتھ پڑھتا جا، جب تیری آنکھیں بھر جائیں نا پھر تصور ہی میں دل کے اندر جا اور تصور کر جو کعبے کے اوپر نور ہے کتنا ہوگا، کوئی گمان ہے، کوئی خیال ہے؟ جو کعبے کا نور ساری کائنات میں تقسیم ہو رہا اور جس نور سے ساری کائنات کو شفا مل رہی، راحت مل رہی، رحمت مل رہی، برکت مل رہی، عطاف مل رہی، عافیت مل رہی اور مسائل حل ہو رہے اور مشکلیں دور ہو رہی اور پریشانیاں دور ہو رہی، اس کعبے کے اوپر نور کی تجلیات کا عالم کیا ہوگا؟ اور میں نے کہا پھر ایسا کر، پھر تصور میں آ اور کہے کہ مولا یہ نور میرے دل میں جذب ہو رہا، میرے اندر، میرے تن میں، میرے من میں، میرے روح میں جذب ہو رہا۔ مجھے وہ شخص کہنے لگا اس کعبے کی قسم ہے میں نے اس سے پہلے عمرہ بھی کیا ہے، کئی عمرے کیے، ایک حج پہلے بھی کیا ہے، جو اس دفعہ مجھے ملا ہے آج تک نہیں ملا۔ اور پھر اس نے مجھے اپنی کیفیات عجیب و غریب بتائیں۔ میں نے کہا کسی کو نہ بتانا، لوگ پاگل کہیں گے، شعبدہ باز کہیں گے، ریاکار کہیں گے، دکھاوے والا کہیں گے، نہ بتانا کسی۔ اللہ رحمت اللہ علیہ کے دور میں ان کے خلاف بہت کچھ لکھا گیا، صرف وہ کشف کا اظہار کر دیتا۔ اور میں چاہتا ہوں اللہ کے ہر ولی کی بعض باتوں کے اندر خیر ہوتی ہے۔ اگر اللہ کا ہر ولی اپنا کشف چھپائے رکھے تو قیامت تک آنے والے بندوں کو یہ سمجھ آئے کہ بس کشف ختم ہو گیا ہے۔ یہ قرون اولا میں تھا، اس دور میں تھا، اب آج کے دور میں کسی کو کشف نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے بعض دوست اپنے اوپر تانا زنی اور باتیں سن کے کشف کا اظہار کرتے ہیں، اور یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے آج بھی دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں جس کا نام کشف ہے۔ ایک چہرے کی آنکھیں ہیں نا، ایک دل کی آنکھیں ہیں، جب وہ کھلتی ہیں اسی کا نام کشف ہے۔ آج بھی وہ موجود ہے اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ ایسے کعبے کو دیکھ، اس کو تصور سے دیکھ۔ میرے پاس غلاف کعبہ، میں اس کو تصور میں ایسے دیکھتا ہوں اور پھر پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا مولا اس کے تھاکے میں، اس کے ریشے روئے میں تیری تجلیات جذب ہے۔ میں روضہ ابتر کا غلاف دیکھتا ہوں، ایسے دیکھتا ہوں، اوئے ہوئے۔ ایک وہ ہے گنبد جو موجود ہے جسے گنبد خضرا، سبز گنبد ہے۔ ایک وہ ہے اس کے اندر ایک گنبد ہے جہاں آج تک کوئی نہیں جا سکا، بس وہ علم اللہ کے علم ہے۔ اس کے ارد گرد ایک غلاف مبارک ہے جس کے اوپر سرخ پٹی ہے اور نیچے سے سبز ہے۔ ہمارے پاس یہ دونوں غلاف مبارک ہیں تبرکات میں۔ میں سوچتا ہوں جس کے اوپر صبح شام صلاۃ و سلام کے فرشتے، اور فرشتوں کا صلاۃ و سلام ہوگا کیا، اور وہ لفظ کیا ہوں گے، وہ نور کیا ہوگا، وہ تجلیات کیا ہوں گی، وہ ان کا وجدان کیا ہوگا، ان کا عشق مصطفیٰ کیا ہوگا، ان کا دیدار مصطفیٰ کی کیفیت کیا ہوگی، میں فرشتوں کو بیان کیسے کر سکوں۔ ان غلاف کے روئے میں، اس کے تھاکے میں وہ جذب ہے، وہ جذب ہے۔ میں نے ایک واقعہ لکھا ہے اپنے کتابچے میں، غلاف کے کتابچے میں۔ ایک مظفر خان جن کے نام پہ مظفر گڑھ ہے، نواب مظفر خان بہت عادل حاکم تھا۔ مجھے اس دن اس کا واقعہ ملا، میں نے سوچا اس کو کتابچے میں شامل کروں لوگوں کو عبرت کے لیے بھی اور حفاظت کے لیے بھی، کہ ان کے پاس ایک غلاف مبارک کا چھوٹا سا ٹکڑا تھا، ایک بندہ ان کو چوری کر کے لے گیا، اندھا ہو گیا، اپاہج ہو گیا۔ ایک درویش تھے نا، وہ درویش تھے، وہ مدینہ منورہ رہتے تھے کاندھلا کے، اور وہ تھیلی ان کے پاس ہوتی تھی، ٹھیک، اور حجاز میں رہتے تھے، تھیلی، اور جس سے پیسے، اس کو کہتے تھیلی سے پیسے نکال لے اتنے، بس میں نے نہیں گننے۔ ایک حبشی تھا، اس نے دیکھا بابے ہاتھ میں تھیلی ہے، وہ بابے سے تھیلی چھین کے بھاگ گیا،
बाबा जी चुपके से अपने घर गए। जिधर जाए गलियां बंद, जिधर जाए गलियां बंद, और अंधा हो गया, हर तरफ से पागल ठोकरे खा खा के आखिर बाबा जी के दरवाजे पे आए। दरवाजा खटखटाए, बाबा जी ना निकले। शोर किया कि बाबा जी ने मुझे अंधा कर दिया, लोगों इस बाबे को समझाओ। अब शेख अंदर से निकले, लोग काए इकट्ठे हुए। उन्हें कहा सरकार आप तो सरापे रहमत है, अल्लाह के वली हैं, हबीबे खुदा दे फकीरां तो सदके, फकीरां दे रोशन ज़मीरां तो सदके, न दौलत तो सदके न जन्नत तो सदके, तेरी जुल्फ दे जां असीरां तो सदके, जिना रूमी जामी ते सादी नू डंगिया, मैं उन्हां प्यारी अखियां दे तीरां तो सदके, और जिस गोदड़ी विच पलन नाले हाफिज, मैं उस गोदड़ी दियां लीरां तो सदके। हजरत आप तो दरवेश हैं, अल्लाह के फकीर हैं, आप शेख बाहर आए कि आपने अंधा कर, नहीं मैंने तो अंधा नहीं किया, क्या हुआ? उसने कहा इसने मुझसे थैली छीनी, मैंने इसको हदिया कर दिया। उसी वक्त हदिया कर दिया कि भाई अल्लाह के मखलूक है, मदीने वाले का उम्मती है, बेचारा हराम खाएगा तो क़यामत के दिन क्या हिसाब देगा। मैंने थैली उसी वक्त हदिया कर दी। अब ये कहता है ले, मैं कहता हूं मैं हदिया शुदा माल मैं लेता नहीं हूं वापस। उन्हें कहा सरकार ले ले, आपने ना लिया तो इसकी आंखें बस ऐसी अंधा ही रहेगा। और सरकार ने ले लिया, ठीक हो गया, कहला अब ले ले जाओ। हम हदिया शुदा माल वापस नहीं लेते हैं, तो किसी को मसल्ला हदिया कर दिया फिर वापस ले ले। यारों से बातें होती हैं। प्यार जो हुआ, प्यार जो हुआ, प्यार में खुशियां भी होती हैं, शिकवे भी होते हैं। एक टुकड़ा था नवाब मुजफ्फर खान, जिसके नाम पे मुजफ्फरगढ़ है, बड़ा उसकी हिस्ट्री अजीबोगरीब। ले गया, अंधा हो गया, पांच हो गया, नस्लें बर्बाद हो गई। आखिर वापस करने आया माफी मांग के कि ये वो था जिसके अंदर नूर ही नूर भरा हुआ था। उस नूर के साथ तूने धोखा किया, नूर तो तुझे बेनूर कर देगा, नूर तुझे बेसरूर कर देगा, तेरा सारा सरूर और सुकून छीन लेगा, छीन जाएगा। इस आयत को याद करेंगे जल्दी या देर में। आज शब जुमा है और शब जुमा में इस आयत का निस्बत है एक खास। शब जुमा के साथ इस आयत की एक निस्बत है, वो भी सुन लीजिए, वो भी सुन लीजिए। शब जुमा को जो बंदा, शब जुमा के बहुत अमल हैं, अकाबिर के, असलाफ के, रिवायात में बहुत अमल हैं, मैं पहले भी बताता रहता हूं। लेकिन इस आयत का जिस तरह दरूद का जुमा और जुमेरात के साथ बड़ी निस्बत है, दरूद की हर रोज दरूद को निस्बत है, हर रोज दरूद पाक की निस्बत है, और हर रोज दरूद पाक पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे और अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे। लेकिन इस आयत का शब जुमा के साथ बहुत ज्यादा। आप अब कुछ हमारे परदेसी हैं जो रात को वापस जाएंगे, यहाँ आते हैं तस्बीह खाने में, दूर परे से लोग आते रहते हैं, जो बाहर से आए हुए हाथ खड़ा करें। ओ तो बहुत बड़ा मजमा है, परदेसियों का मजमा है, इसलिए तो कहता हूं परदेसियों की दुआएं कबूल होती हैं। मैंने कहा आपको एक अमल नहीं बताया था, सुनो सुनो अमल सुन लो। एक दरवेश के पास एक बंदा गया और आज क्या, शेख जिंदगी ने मुझे तंग कर दिया, दुख गम परेशानियां भरल बताए बताए कि मैं मायूस हो गया हूं। फरमाया 40 परदेसी इकट्ठे कर, याद है अमल मैंने बताया था, हैं 40 परदेसी इकट्ठे कर और उनसे दुआ करा, तेरे मसले हल हो जाएंगे। क्यों? अल्लाह अपने परदेसी के साथ बड़ा ख्याल रखता है। मेरा रब कहता है आखिरी लम्हे में सांसों की रमक है, नमाज माफ नहीं है। परदेसी चाहे दुनिया की दौलत के लिए, माल के लिए, तिजारत के लिए आए, मेरा अल्लाह कहता है आधी माफ है, आधी पढ़ ले। वाह मौला हुआ। और मौला वो सुन्नतें जो थी फरमाया वो नफल के दर्जे में है। मौला वो 4 फर्ज थे, चलो 2 पढ़ ले। तो परदेसी है, परदेसी के साथ रब की रियायतें हैं, और परदेसी की आमीन में बड़ी ताकत है। तस्बीह खाने में लोग दुनिया भर से आते हैं, और दुनिया में, पूरी दुनिया में, आप अब कहीं रात है, कहीं सुबह है, कहीं दोपहर है, पूरी दुनिया में कहीं है। यकीन जानिए मेरे पास ऐसे हालात हैं, काम का छोड़ के बैठते हैं, कह रहे दर्स होगा तस्बीह खाने का और इसकी दुआ होगी, उसमें शामिल होंगे और हमारे मसाइल हल होंगे। ये परदेशियों की दुआएं हैं। अरे जिनके नफे हकीम तारिक जैसा बंदा भी पा रहा है। फिर हाथ खड़ा करें परदेसी, गिने 40 हैं तो बहुत ज्यादा हैं, 40 से ज्यादा हैं बाबा, बहुत ज्यादा हैं। आज आपको दुआओं की कबूलियत के अमल मैंने बता दिया। अब बताओ अभी बैठ के हम जो दुआ मांगेंगे क्या उसकी कबूलियत में कोई शक है? नहीं है, नहीं है। और शब जुमा है, शब जुमा है। और आज हम
پتہ کیا کریں گے؟ ایک عمل کروائیں گے ابھی آپ، میں عمل کرواؤں گا 7 بار یہ آیت لقد جاءکم والی سورۃ توبہ کی آخری دو آیت جن کو یاد ہے ان سے بیٹھ کے پڑھواؤں گا، میں بھی پڑھوں گا. کن کو یاد ہے ہاتھ کھڑا کریں. او یہ بھی بڑا مجمع ہے جن کو یاد ہے. سبحان اللہ. ہاں ہاں، خوش قسمت وہ ہوتے ہیں جن کے جنازے میں لوگ باوضو. بڑے غم کی بات میں نے کہی ہے. خوش قسمت وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے جنازے میں لوگ باوضو ہوتے ہیں، اور خوش قسمت وہ ہوتے ہیں کہ جن کے جنازے میں وہ آتے ہیں جن کو جنازے آتے ہیں. وہ خوش قسمت ہوتے ہیں. اور آج آپ خوش قسمت ہیں کہ آج ہم بیٹھ کے اس آیت کو پڑھیں گے اور پھر اس آیت کے بعد دعائیں مانگیں گے. ایک طرف شب جمعہ کی قبولیت، ایک طرف پردیسیوں کی قبولیت، اور ایک طرف اس آیت کی، ایک طرف مجمع کی، ایک طرف ذکر خاص ختم خواجگان کی، اور ایک طرف اللہ کے روتے فریادوں اور بیماروں اور پریشانیوں اور ان میں گرے لوگوں کی فریادوں کی، اور ایک طرف جس مجمع میں بچے ہوں ان کی قبولیت اپنی جگہ پہ ہوتے ہیں، اور ایک طرف وہ جس مجمع میں سفید بالوں والے اللہ ان سے حیا کرتا ہے. کیا قبولیت کی کھڑیاں، کیا قبولیت کے لمحات جو ابھی ہم بیٹھ کے دعا کریں گے. اس آیت کو اب سنیں میری بات، اس آیت کا شب جمعہ کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. بہت زیادہ محبت ہے اس آیت کی شب جمعہ کے ساتھ. شب جمعہ میں کچھ بھی نہیں 7 بار تو پڑھ لیا کریں. بولیں مشکل ہے 7 بار مشکل ہے؟ بولیں تو صحیح. اور یہ تعویذ جو لکھیں گے اس کو ضرور لکھا کریں. اگر دل چاہے تو مجھے بھی لکھ دیا کریں، میرا کمیشن تھوڑا سا ساتھ رکھ دیجیے. مجھے بھی لکھ کے دے دیا کریں. لقد جاءکم والا آیت، دونوں آیتیں تعویذ میں نے عرض کیا ہر حرف کو جدا جدا لکھ، بس یہی تعویذ ہے. ہر حرف کو جدا جدا لکھیں، پانی میں گھول کے پیتے رہیں، پانی بڑھاتے رہیں، اور بھی ڈالتے رہیں، پانی بڑھاتے رہیں. اور شب جمعہ میں اس آیت کو 7 بار. اور ایک آخری فائدہ بتا رہا ہوں، آخری دانستہ کہہ رہا ہوں. آپ کی طلب ہے، زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے. زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا. میں گھنٹوں بات کرتا ہوں، مخلوق اٹھتی نہیں. مجھے ایک بندہ کہنے لگا تیرے پاس کوئی جادو ہے، تو جادو کرتا ہے، مخلوق کو کڑا دے دیتا. میں نے کہا سچ نہیں، جادو نہیں، اس کی شان کریمی ہے جس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں اللہ محبتیں ڈال دیتے. دل کس کے قبضے میں ہیں؟ وہ ڈال دیتے ہیں. کوئی جادو نہیں ہے. ایک آخری فائدہ آج کی محفل میں کوشش کروں گا کہ ہم جس طرح اس کی چلی تھی نا، ہمارے اوقات کی سیریز چلی تھی، مسلسل درس چلے تھے، کوشش کروں گا کہ اس کے بارے میں اور بھی فوائد با کمال ہیں، کمالات ہیں، اس کے عجائبات ہیں، اس کے مشاہدات ہیں، وہ میں آپ کو بتاؤں، انشاءاللہ بتاؤں گا. امانتیں ہیں. ایک ہی چیز میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، ایک چیز عرض کروں گا. اس کو ہمیشہ نا پڑھ کے حضور کی بارگاہ میں ہدیہ کر دیا کریں. بس ایک دفعہ پڑھ لیں، 7 دفعہ، 100 دفعہ، 200 دفعہ. اللہ توفیق دے، میں نے تو بعض لوگوں کو اس کو لاکھوں دفعہ پڑھوایا. اور میں نے کہا اس کا وظیفہ بھی اس دن میں نے وہ جو پٹھان تھا نا، جو پشتو والا، جس کا میں نے پچھلے وقت خط پڑھ کے سنایا تھا، وہ مخلص آدمی، اس کو میں نے درس کے بعد کہا، بلایا میں نے اپنے پاس. میں نے کہا بھائی تیرا زندگی بھر کا وظیفہ یہی ہے، تو دن رات اسی کو پڑھ، بس اس کو لاکھوں پڑھ، کروڑوں پڑھ. تیرا دن رات کا وظیفہ یہی ہے. تیری دنیا کی بھی آخرت کی بھی اسی میں کفایت بھی ہے، کفالت بھی ہے، مدد بھی ہے، نصرت بھی ہے، راحت بھی ہے، رحمت بھی ہے، کرم بھی ہے، فیض بھی ہے، عطا بھی ہے، شفا بھی ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو میں آپ سے عرض کروں گا اس کو جتنا بھی پڑھے نا، آقا کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرتے. جتنا بھی پڑھیں آقا کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرتے ہیں، ہدیہ پیش کریں. مجھے ایک چیز بتائیں، بادشاہ کو جب ہدیہ کریں اور وہ سخی شہنشاہ ہے، پھر وہ لوٹا کے کیسے دے گا؟ ہارون رشید کے دور میں ایک بندے کو پتا چلا کہ ہارون رشید سخی غریب پرور آدمی ہے، بڑے گاؤں دور دیہات کا رہنے والا تھا. ذرا غور سے سنیے گا یہ بات کو، سونے والے بھی جاگنے والے بھی. بات ختم کر دوں یا مزہ آ رہا ہے؟ کیا صحیح ہے؟ رول تک گئے بڑے چس بڑی آئی ہے. رول تک گئے اور چس بڑی آئی ہے.
طارق رول دا گتے کیا عرض کر رہا تھا؟ اس نے کیا کیا، اس کے علاقے میں نا ایک میٹھے پانی کا کنواں تھا. اس نے کہا ہارون کے بعد اتنا میٹھا پانی کہاں ہوگا. اس نے گھڑے میں میٹھا پانی ڈالا، اس کا منہ آٹے سے بند کیا، سر پہ اٹھایا. سفر کرتے کرتے کئی دن، دھوپ، گرمی، موسمی تبدیلی، پانی خراب ہو گیا بند اوپر سے. اس نے کہا کوئی مٹی دھول نہ پڑے اس میں. ہارون کے پاس جیسے رسائی ہوئی، پیسے گیا، پہنچا ہارون کے پاس. اس نے دیکھا ایک بدو دیہاتی آدمی ہے، میٹھا پانی لایا ہے. اس نے کہا ہارون میں نے کہا آپ سے ملاقات کروں، یہ میٹھا پانی لایا ہوں آپ کے لیے. کہ واہ 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 واہ. جب کھولا جو بدبو آئی اس میں سے، ہارون نے کہا واہ واہ ایویں سجڑ واہ واہ تے اوویں سجڑ واہ واہ. اس نے کہا جی ٹھیک ہے. انہوں نے کہا اس گھڑے کے اندر شرفیاں بھر کے ساری اس کو دے دو، اور جاتے ہوئے ہمارے ساتھ دجلہ ہے اس کا پانی ذرا اس کو پلا دینا. اب وہ گھڑا خالی کیا، پانی پھینکا، اور اس کے اندر وہ ساری کے ساری جواہرات جو بھی شرفیاں، سونا چاندی وغیرہ جو، اس کو بھر کے سر پہ رکھوا دیا. بڑا خوش ہوا، بڑا ہدیہ دیا. ہارون نے تو میری 7 نسلوں کو مالدار کر دیا. جب وہ پانی پیا وہ تو اس سے زیادہ میٹھا تھا. کہنے لگا اوئے ہارون نے سبق بھی دیا ساتھ. ارے ہارون کے پاس گھڑا پانی بھر کے لے جاؤ، ہارون تجھے خالی نہ لوٹائے. بیوی کو حالت ڈیلیوری کی کیفیت تھی کہ نہ کہ شہد لے آئیں. شہد صرف تھی بادشاہ کے پاس. بادشاہ سے شہد لینے گیا، چھوٹا سا برتن، بوتل، کٹوری جو بھی لے گیا. بادشاہ نے اندر سے مٹکا مشکیزہ دے دیا. اس نے کہا حضور میں نے تو یہ دیا، اور میں تو نے اپنی حیثیت کے مطابق مانگا، ہم نے اپنی اوقات، اپنی حیثیت، اپنی مرتبے کے مطابق عطا کی. جو بھی پڑھے نا وہ آقا کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرے. یہ آپ کو میں ایک راز بتا رہا ہوں، ولایت کا راز، فقیری کا راز. میں کوئی ولی نہیں ہوں، اللہ کے ولیوں کا راز بتا رہا ہوں. اللہ کے ولیوں کا راز بتا. جو بھی پڑھے آقا کی بارگاہ میں ہدیہ کر دیں. ہدیہ کرتے جائیں، کرتے جائیں، کرتے جائیں. ہدیہ وہاں سے لوٹ کے آئے گا. ہاں سخی کا در ہے. ہاں در جان سنجانتے ہیں اسپننے محض فقیر ہی سے، در جان سنجانتے آئے ہیں. نہیں ملیا تہیں محبوب وانگو، ساری دنیا چھانتے آئے ہیں. ہائے ہائے ساری دنیا چھانتے آئے ہیں. سونا نہ ٹھکرا در آیاں کو، ایک تیرے مانتے آئے ہیں. واہ واہ کمال ہے. ایک تیرے مانتے آئے ہیں. بڑا مان ہے سرکار آپ کے اوپر. سائل آئے ہیں، محتاج آئے ہیں. حضرت شیخ الحدیث نے فضائل دروشی میں لکھا ہے واقعات لکھے ہیں باقاعدہ. روزہ عطر پہ جا کے کہو آقا ہمیں یہ کھلا دیں، وہ بندہ کھاتا ہے. میں نے حضرت مدنی کے واقعات میں پڑھا، میں کہ سرکار میں سوکھا گوشت اور سوکھی گوشت میں پالک پکی ہوئی کھاؤں گا. اور میں ایک بندے نے دعوت کی اور وہی چیز پکی ہوئی تھی. مجھے حاجی فیاض صاحب تھے، سرگودا سے آتے تھے، فوت ہوئے. مجھے کہنے لگے، میں گیا، میں نے کہا سرکار یہ تویزاں والی چاہ میں نہیں پیندا. وہ شاشے ہوتے ہیں نا اس میں تویزوں والی چائے، وہ ٹی بیگ کہنے کہ میں نے سرکار مدینہ تویزاں والی چاہ نہیں پیندا، بڑھڑا بندہ ہوں، کو پکی سونی چاہ پلاؤ. میں کہ حاجی صاحب منگنی چاہ ہی کہنے لگے دل جو کہندا پیا سخی دا درا. واہ واہ سخی دا درا. میں ایسے آ رہا تھا، اپنی بلڈنگ دور تھی، رستے میں دیکھا کہ ایک بنگالی ہے، اس نے سٹوپ لگایا ہوا ہے اور چائے پکا رہا ہے زبردست. کتنے کے ہونے کے 1 ریال کی چائے ہے. میں نے کہا چائے پلاؤ. بڑی پکی ہوئی چائے تھی. اور تھوڑی دیر کے بعد آگے گیا، ہمارا ایک ساتھی پیچھے بچھڑ گیا تھا. ہم نے اس کو دیکھا تو وہاں تو نہ چائے نہیں تھی، نہ سٹوپ نہیں تھا، بنگالی بھی نہیں تھا، کہیں گمان نہیں، کہیں خیال نہیں، پتہ نہیں کہیں سے آیا ہو. سخی لوٹا کے دیتا ہے اور بھر بھر کے دیتا ہے. ہاں سخی لوٹا کے دیتا ہے اور بھر بھر کے دیتا ہے. حضرت شیخ الحدیث نے فضائل درود شریف میں یہ واقعات لکھے ہیں، ذرا تفصیل سے پڑھنا. آخری حصے میں آخری 8 10 20 صفحات ذرا کنگھال کے ذرا ان واقعات میں کھو جانا. دو ہدیہ دو، بارگاہ رسالت میں ہدیہ دو، آقا کی بارگاہ میں ہدیہ دو اور دو، اور وہاں سے لوٹ کے آئے گا. اور جو لوٹ کے آئے گا نا، تیری نسلیں مالا مال ہو جائیں گی، تیری نسلیں رنگ و رنگ ہو جائیں گی، تیری نسلوں میں بخت، عزت، برکت کے دروازے کھل جائیں گے. اور جب دیتے ہیں نسلوں کے لیے دیتے ہیں، وہ دیتے ہیں اپنی عظمت کے ساتھ دیتے ہیں. کیوں؟ نبی آخری ہیں،
ختم نبوت کے صدقے اور ان کے ساتھ رب کی رحمتیں، دولتیں، عزتیں اور مددیں بہت زیادہ ہیں. اور میرا اللہ کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ہائے ہائے ہائے، سوچو تو صحیح. یہ پڑھتا جاؤ، دیتا جاؤ، سخی کو دیتا جاؤ، اور سخی سوغاتوں کی شکل میں، کبھی بیٹوں کی شکل میں، کبھی گھر کی شکل میں، کبھی چیزوں کی شکل میں. اللہ کے خزانوں سے تجھے دلوائے گا. دے گا کون؟ اللہ 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 اللہ. اللہ دیتا ہے اور دیتا ہے. تو دیکھ تو صحیح، تو دیکھ تو صحیح. تو کہتا ہے ملتا نہیں ہے، میں کہتا ہوں ملتا ہے. جو پڑھے اس کو آقا کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کریں. یہ صلاۃ و سلام جا کے پڑھتے، ہدیہ تو پیش کرتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ میں کون سا آپ کو شرک بتا رہا ہوں؟ یہ آقا کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، ہدیہ نہیں دیتے. اچھا یہاں سے بیٹھ کے جو درود پاک پڑھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ ہدیہ ہی دیتے ہیں نا. اللہ والو، یہاں بیٹھ کے جو درود پاک آپ پڑھتے ہیں وہ آقا کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرتے ہیں. ہدیہ تو دیتے ہیں. یہ آیت، یہ آقا کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرنا شروع کر دیں. پھر اس ہدیے کا رزلٹ دیکھیں، انکمنگ آؤٹ گوئنگ، اس کا رزلٹ دیکھیں اور اس کا کمال دیکھیں، اس کا لوٹنا اور اس کی برکات دیکھیں اور نسلوں میں دیکھیں. یہ پھر واقعات ہیں بڑے عجیب و غریب جو پھر کبھی عرض کروں گا، پھر کبھی عرض کروں گا. یہ واقعات ہیں اور مسلسل مشاہدات ہیں، اس کے عجیب مشاہدات ہیں. بس اتنی بات کافی ہے کہ آج کے بعد اپنی زندگی میں اس کو زندگی کا ساتھی بنا، زندگی میں اس کو زندگی کا ساتھی. اپنی نسلوں کو یاد کرائیں. اماں بوڑھی ہے، ابا بوڑھا ہے، ان پڑھ ہے، بھائی ہے، بہن ہے، رشتہ، اس کو یاد کرائیں، منت کر کر کے یاد کرائیں. اور یاد اس وقت وہ کرے گا جب اس کے نفع بتائیں. ایک درویش فرماتے ہیں، ایک درویش انسان کی مثال بکری کی طرح ہے. اسے گھاس دکھاؤ آ جائے گی، ڈنڈا دکھاؤ بھاگ جائے گی. اسے نفع دکھاؤ، اسے نفع بتاؤ، اس کے فضائل بتاؤ، اس کے فوائد بتاؤ، اس کے کشف، کمالات، کرامات اور اس کے فیضان بتاؤ. اس سے انسان کی زندگی میں نکھار آتا ہے اور انسان میں حرص پیدا ہوتا ہے، طلب پیدا ہوتی ہے. پھر انسان کہتا ہے کہ یہ خیر میرے لیے ہے اور اس کو میں چن لوں. اور پھر وہی تاجر کی بات ہے کہ تاجر سویا ہوا ہے. سن لینا وہ منظر بڑا زبردست ہے، کیا کروں؟ اس منظر کو میں چاہتا ہوں میں ہوتا، میں دیکھتا. وہ تاجر کروٹیں بدل رہا، سو رہا. زمین سے لے کر آسمان تک نور کا ایک تانتا بندھا ہوا ہے اور چھت پھٹ گئی ہے. پھر اجالا ہو گیا اور وہ فجر پڑھ کے سو گیا. پھر بھی نور ہی نور ہے. اور پوچھا کہاں سے نور ملا؟ اور مجھے کہا اس آیت سے نور ملا ہے. یہ تیرے ہی دم سے ہے رونقیں، تیری جان جہان ہے. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. وہ یہ پھول خار سے دور ہے، وہ یہ شمع ہے کہ دھواں نہیں. یہ نور ہے، قرآن کا نور ہے، قرآن کی برکات ہیں اور اس نور سے کمال ہے. اور آج جو آپ کی قبولیت دعا کی صفات ہے نا، شب جمعہ ایک. دوسرا، آج ایسی گھڑی ہے جس دن میں، آج ہی کی رجب کی اس گھڑی میں حضرت امام جعفر صادق